चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। अकबरी मंडी में चीनी की सेंचुरी 50 किलो चीनी की बोरी 5,100 रुपए में फरोख्त होने लगी। परचून रेट पर चीनी 100 से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुतादिद ताजरों ने चीनी फरोख्त करना ही बंद कर दी, जबकि ओपन मार्केट में दालें सरकारी रेट से 15 से 75 रुपए किलो महंगी। दाल माश सरकारी रेट के बरक्स 75 रुपए तक महंगी फरोख्त। हुकूमत की नाकामी, यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया गरीबों से हाथ करने लगी। सिर्फ 2 किलो चीनी खरीदने के लिए 1,000 रुपए की खरीदारी लाजमी करार। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो अवाम पर जुल्म बंद कर दे। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार। रवा हफ्ते ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 35 रुपए किलो तक महंगा हो गया। ओपन मार्केट में फार्मी अंडे 200 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त। शहरियों की दुहाई, हुकूमत से दावों के बजाय इकदामात पर जोर। सिविल सेक्रेटेरिएट में वर्टिकल टावर की तामीर का फैसला। पंजाब के तमाम महकमे एक जगह पर आ जाएंगे। हुकूमत को अरबों रुपए की सालाना बचत होगी। महकमे एक जगह पर आने के बाद गुड गवर्नेंस में भी मदद मिलेगी। वजीर आला ने टावर के हवाले से जरूरी हिदायत जारी कर दी। हुकूमत का कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का हुक्म, जबानी जमा खर्च तक महदूद। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए तश्कील दी गई टाइगर फोर्स गायब। शहरी मास्क, समाजी फासले की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने लगे। मार्केटों बाजारों में एसओपीज पर अमल दरामद ना होने के बराबर। नून लीगी रहनुमा आयाज सादिक के खिलाफ गढ़ी शाहों में बैनर्स लग गए। बैनर्स पर मनजानिब मुहिब्बे वतन एहलियान NA 129 दर्ज। माल रोड पर भारतीय परचम भी आवेजा। जिले इंतजामिया खामोश, जबकि आयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स लगाने पर ख्वाजा इमरान नजीर की भरपूर मजम्मत। मुझे गद्दार कहने का किसी को कोई हक नहीं, मेरे पास बेशुमार राज हैं। सरदार आयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कभी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। भारत को हमेशा की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान बोले हुकूमत अपोजिशन को इश्तियाल दिलाती है। आयाज सादिक ने इंतहाई जिम्मेदाराना बात की। मुस्लिम लीगी गद्दार ठहरे, ये कयामत की निशानी है। मौलाना फजल रहमान ने आयाज सादिक के घर पर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक से दीगर से मुलाकात की। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कल से शेर जवान तहरीक चलाने का ऐलान। ट्वीट पैगाम में लिखा, शेर जवान मुल्क की आन, कौम की शान है। ये आपकी तहरीक और आप कौम का मुस्तकबिल है। आप कौम का बाजू, आवाज और तकदीर है। शहर में स्मॉग पे खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 तक रिकॉर्ड। स्मोक से इंसानी जानों को खतरात लाहक। माहिरीन की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। स्मोक के खात्मे के लिए महकमा माहौलियात का अहसन इकदाम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां होंगी बंद। फसल की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। महकमा माहौलियात ने पुलिस को सख्त एक्शन के अहकाम जारी कर दिए, जबकि शहरियों ने गाड़ियों की बंदिश को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत के ऐसे बयानात सुन कर थक चुके हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कानून की कोई पासदारी नहीं करता। यहाँ पे हर कोई अपनी मनमर्जी करता है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई कानून की पासदारी नहीं है। अगर हम माहौलियात को देखें तो हमें गाड़ियाँ बंद करनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें हमारे जो कानून है, हमारे जो महकमे हैं, अगर वो फौरी तौर पर एक्शन ले तो ये बंद हो भी सकती हैं, ताकि उनका कोई और ऑल्टरनेट जो है वो उनको दिया जाए। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਹੀ ਅਗੇ ਗੱਡੀ ਫੜੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को 2000 जुर्माना करने का सिलसिला शुरू। क्रैकडाउन के लिए ट्रैफिक पुलिस, माहौलियात, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमें तश्कील। सीटीओ के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली 27,674 गाड़ियों के चालान हो चुके। 61,50,000 के जुर्माने किए गए। इंतहाई मुज़र सेहत धुआं छोड़ने वाली 80 से जायद गाड़ियां बंद कर दी गई।
فضا کو ماحول دوست بنانے کے لیے پنجاب حکومت سرگرم، سرکاری افسران لگژری گاڑیوں پر نہیں وین پر دفتر آئیں گے۔ حکومت نے فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے سرکاری افسران کے لگژری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ کر لیا۔ یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز کے بچوں کے لیے بھی وین یا بس چلانے کی تجاویز منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو اگلے ہفتے پیش کی جائیں گی۔ واسا افسران کا اسموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی پروگرام کا آغاز، واسا افسران نے ہفتے میں ایک بار سائیکل پر دفتر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز سمیت متعدد افسران سائیکلوں پر دفتر پہنچے۔ تمام افسران ایف سی کالج سے واسا ہیڈ آفس تک ریلی کی صورت میں دفتر پہنچے۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کا نامناسب رویہ، سابق ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار نے آئی جی کو درخواست دے دی۔ سی سی پی او نے بدتمیزی کی، ڈسپلن فورس کا مورال ڈاؤن کیا۔ درخواست میں موقف، عاصم افتخار شفاف انکوائری کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ سی سی پی او نے جھگڑے کے بعد عاصم افتخار کو معطل کرنے کی سفارش کی تھی۔ رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم، حمزہ شہباز کے لیے بختر بند گاڑی بھجوائی، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ پولیس کا موقف، کہا سیکیورٹی رسک کے باعث عام گاڑی میں نہیں لا سکتے، جبکہ عدالت کے باہر لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ میڈیا سے گفتگو میں بولے جیل حکام نے حمزہ شہباز کو پنجاب پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ جماعت اسلامی کا گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، فرانسیسی صدر کے بیان کی شدید مذمت، مظاہرین کی فرانس کے خلاف نعرے بازی، ملتان روڈ سے ٹھوکر جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ سینئر رہنما فرید احمد پراچا کی قیادت میں امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد چوہدری عبد الواحد سمیت دیگر کی مظاہرے میں شرکت۔ انارکلی بازار کے تاجروں کا گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج، فرانسیسی صدر کے خلاف شدید نعرے بازی، پرچم نظر آتش، تاجروں کا فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرے میں اشرف بھٹی، نعیم خان، حارث عتیق سمیت دیگر شریک ہوئے۔ ہمارے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کم نہیں کیا جا سکتا، نبی پاک پر ہماری ہزاروں جانیں قربان۔ وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم کی پریس کانفرنس، گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت، پروفیسر جاوید اکرم کی مصنوعات ادویات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل۔ پی ایچ اے کی نااہلی سے بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ متاثر، چین سے منگوائے گئے مہنگے پلانٹرز خراب ہو گئے، گلبرگ مین بولیورڈ پر پلانٹرز سے پودے غائب، اسٹرکچر بھی متاثر، حکومتی خزانے کو لاکھوں کا نقصان، پی ایچ اے کی توجہ صرف حکومت کو خوش کرنے پر مرکوز۔ سہولت بازاروں کے لیے شوگر ملز سے زبردستی چینی اٹھانے کا معاملہ، پنجاب حکومت دیگر فریقین نے جواب جمع نہ کروایا، لاہور ہائی کورٹ نے چینی نہ اٹھانے کے عبوری حکم امتناعی میں توسیع کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے احکامات، ماتحت عدالتوں نے مقدمات نمٹانے کا ریکارڈ قائم کر دیا، 2 ہفتوں میں 1,33,392 مقدمات کے ریکارڈ فیصلے، سول عدالتوں نے 15 روز میں 1,07,227 مقدمات کے فیصلے کیے، جبکہ سیشن عدالتوں نے 26,175 مقدمات کے فیصلے کیے، رپورٹ ہائی کورٹ کو موصول۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس بھی انتظامی بحران کا شکار، منصوبوں میں تاخیر سے کروڑوں کے فنڈ ضائع ہونے کا خدشہ، حکام کی عدم دلچسپی سے لائبریری کی ری اسٹرکچرنگ کا کام رک گیا، درجنوں اسامیاں خالی ہونے سے معاملات تعطل کا شکار۔ ہزاروں اساتذہ کو غیر قانونی سی ایم پیکج دیے جانے کا انکشاف، ڈپٹی کمشنر سی ای او ایجوکیشن کی ملی بھگت سے محکمہ خزانہ کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا، سیکرٹری خزانہ نے پیکج منسوخ کرنے کے احکامات دیے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے۔ صوبے بھر کے 48,000 اسکولوں میں آج شماری کرائی جا رہی ہے، لاہور بھر کے 1,148 اسکولوں میں شماری کا عمل جاری، اساتذہ، کمروں، فرنیچر، سٹاف، انفراسٹرکچر اور دیگر سامان کا حساب کتاب بھی کیا جائے گا۔ گزشتہ سال سرکاری اسکولوں میں طلبہ کی تعداد 1,52,00,000 تھی۔ یکساں نصاب کی تیاری کا منصوبہ تاخیر کا شکار، پنجاب کو نصاب کی پرنٹنگ کے لیے تاحال مسودے نہ ملے، 2 ڈیڈ لائنز بھی گزر گئی، وفاق نے مسودے کی فراہمی کے لیے 16 نومبر کی نئی ڈیٹ دی۔ پنجاب یونیورسٹی نے مولانا شوکت علی روڈ پر نیا گیٹ تعمیر کر دیا،
طلبہ اساتذہ نئے گیٹ سے داخل ہو سکیں گے۔ اسپیس سائنس انوائرمنٹل کالج سمیت دیگر طلبہ کے لیے آسانی ہوگی۔ پروجیکٹ کی تعمیر پر 52 لاکھ روپے لاگت آئی ہے۔ تیزگام حادثے کو 1 سال ہو گیا، معمہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ 3 مختلف رپورٹس بھی کسی کام نہ آئیں۔ 70 سے زائد افراد کی موت کے ذمہ داروں کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ پارلیمانی کمیٹی کی جواب طلبی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، تاحال حقائق سامنے نہ آ سکے۔ 12 سال بعد چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ آرگنائزیشن مینیجنگ اکوموڈیشن رولز کی حتمی منظوری کا ایجنڈے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت۔ اسٹاف کو الاؤنس دینے کے معاملہ فائنانس ڈیولپمنٹ کی سپورٹ۔ وزیر اعلیٰ بولے بچوں کے تحفظ کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے۔ وزیر ریلوے کا 10 نئی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ، متعدد ٹرینیں پرائیویٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں لاہور سے ملتان ٹرین کو 10 نومبر سے بحال کر دیا جائے گا۔ کوہاٹ ایکسپریس، راوی وارث شاہ اور ماروی ایکسپریس پرائیویٹ کرنے لگے ہیں۔ مسافر اور مال گاڑی ٹرینوں کی اسٹڈی کے لیے تھنک ٹینک بنانے کا فیصلہ۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی سے رائے منصب علی اسلم سخیرہ کی ملاقات، کاف ویک میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ملاقات میں سینیٹر کامل علی آغا، رائے عارف، چودھری لیاقت جٹ، چودھری صادق بھی موجود تھے۔ پی ڈی ایم اور ان کی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انتقام کی آگ گلی محلوں تک پھیل جائے گی، ایسا ہو گیا تو حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے عوام پر 300 ارب کا اضافی بوجھ ڈالا گیا، نااہل حکمران ٹولہ ملک چلا رہا ہے۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن کا لال پل سہولت بازار کا دورہ، میڈیکل کیمپ، پھلوں سبزیوں کے سٹالز کا جائزہ لیا، آٹا چینی دالوں کی دستیابی اور معیار کو بھی چیک کیا۔ کمشنر کی انتظامیہ کو کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام سیرت کانفرنس کا انعقاد۔ احسن اقبال کی زیر صدارت کانفرنس میں پرویز ملک، چودھری شہباز، علی پرویز، ڈاکٹر راغب نعیمی، رمضان بھٹی دیگر کی شرکت۔ ملکی سلامتی، سانحہ پشاور کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ احسن اقبال نے کانفرنس سے خطاب میں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کا رشتہ ایمان کا ہے، جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور پاس پیڈا کی کاروباری شخصیات کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان سے ملاقات، وفد نے کسٹم سے متعلقہ مسائل بیان کیے۔ فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے وفد کی بھی چیمبر عہدیداران سے ملاقات،